رمضان اور قرآن کا باہمی تعلق، تو اس میں سب سے بڑا تعلق تو یہ ہے کہ اللہ پاک نے یہ آخری کتاب انسانیت کی جو رہنمائی کے لیے ہے، اس کو اس مبارک مہینے رمضان المبارک میں اتارا۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کا مہینہ ہے کہ جس میں قرآن حکیم کو نازل کیا گیا ہے۔ تو اس وجہ سے کر کے جس آسمانی کتاب کا نزول اس کے لیے اللہ نے یہ مبارک مہینہ چنا ہے، تو آپ اس سے اس مہینے کی اہمیت کا اندازہ لگا لیں۔ پھر جب قرآن حکیم کا نزول شروع ہوا تو عرب کا جو معاشرہ ہے وہاں جو ہے وہ قرآن مجید نے خود بیان کیا، هو الذی بعث فی الامیین رسولا، اللہ نے بالکل ان پڑھ لوگوں میں اپنا عظمتوں کا مالک رسول وہ بھی مبعوث فرمایا اور قرآن حکیم بھی۔ علامہ بلازری ایک عظیم مورخ گزرے ہیں، ان کی کتاب ہے فتوح البلدان، اس میں وہ لکھتے ہیں کہ پورا جو عرب کا مکہ میٹروپولیٹن جو ہے وہ، اور پھر ارد گرد کے علاقوں میں ایک پرائمری سکول بھی نہیں تھا، کوئی کالج نہیں تھا، کوئی لائبریری نہیں تھی، بیسک کسٹمری ایجوکیشن، رسمی رواجی تعلیم تھی۔ پورا مکہ اور اس کے گرد و نواح جہالت کی گٹاٹوپ اندھیروں میں ڈوبے ہوئے تھے۔ ان حالات میں اللہ رب العزت نے یہ کتاب مبین قرآن حکیم اس کا نزول فرمایا مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے قلب منیر کے اوپر۔ اور دوسرا تعلق یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم قرآن حکیم کی تلاوت اور خاص کر کے پھر جو ہے رمضان میں اس میں اور زیادہ اضافہ فرما دیتے۔ ویسے تو ہر رات کو قم اللیل الا قلیلا، اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا میرے محبوب دن کے کام کاج ہوتے ہیں، آپ راتوں کو بھی قرآن پڑھتے ہیں۔ آہا ما انزلنا علیک القرآن لتشقی، اے 14ویں کے چاند محبوب، آپ کا کے اوپر یہ قرآن اس وجہ سے تو نہیں اتارا، مگر حضور کا قرآن مجید سے محبت کا یہ عالم تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن حکیم جو ہے اس کی تلاوت فرماتے تھے نمازوں میں بھی، اور رات کو جو قیام فرماتے اس میں بھی۔ تو رمضان المبارک میں پھر حضرت فاروق اعظم کے دور میں حضور نے تو 3 دن نماز تراویح میں جو ہے قرآن سنایا، تو صحابہ کا ذوق و شوق دے کر فرمایا کہیں امت پر یہ فرض نہ ہو جائے، آسانی میں رکھا۔ تو عہد صدیقی میں ایسا ہوا، تو عہد فاروقی میں جا کر حضرت عمر نے دیکھا کہ لوگ سستی کر رہے ہیں، تو آپ نے حضرت ابی بن کعب کی ڈیوٹی لگائی کہ وہ قرآن مجید سنائیں اور صحابہ ان کے پیچھے قرآن سنیں۔ فرام دیٹ ٹائم انٹل رائٹ نو تمام مسلم ورلڈ کے اندر مساجد کے اندر وہ جو حافظ قرآن ہے وہ سنت رسول، سنت ابی بن کعب اس کی ادائیگی کرتا ہے، اور پھر ساتھ ساتھ جو ہے سامعین وہ قرآن مجید سنتے ہیں۔ اور پھر بطور خاص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جبرائیل امین میرے ساتھ قرآن حکیم کا دور کرتے تھے، اور حضور کی اس سنت کی اتباع میں حافظ قرآن کی تلاوت کرتے ہیں اور سامع اس کی سماعت کرتے ہیں۔ تو سنت رسول بھی اور سنت جبریل دونوں ادا کی جا رہی ہوتی ہیں با یک وقت رمضان کی راتوں میں مساجد کے اندر، اور مسلمانوں کا ذوق و شوق اس میں بڑھ جاتا ہے۔